نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج میرے گفتگو کا جو موضوع ہے وہ آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اسی کے ضمن میں چند باتیں پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے آپ غور سے سنیں اور اپنے دوست احباب تک پہنچا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ درود پاک پڑھے تو بات آگے بڑھ جائے۔ صلی اللہ علی نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری 5 باتیں یاد رکھو، اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی قیمتی باتیں ہیں کہ اگر تم اونٹوں پر سوار ہو کر ان باتوں کو تلاش کرنے نکلو گے تو تمہارے اونٹ تو تھک جائیں گے، لیکن یہ باتیں تمہیں کہیں نہیں ملیں گی۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی قیمتی باتیں ہیں کہ آپ اس کی تاکید فرما رہے ہیں۔ وہ 5 باتیں جو آپ نے ذکر کی، سب سے پہلی بات آپ فرماتے ہیں کہ امید صرف اپنے رب سے رکھو، دنیا میں کسی سے امید نہ رکھو۔ اگر امید رکھنی ہے تو رب کائنات خالق کائنات سے رکھو، انشاءاللہ کامیاب رہو گے۔ اور دوسری بات آپ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتے رہو، یعنی جو ہم سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں اس بنیاد پر اللہ کا خوف دل میں رہے کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے گا یا اس کا عذاب دے گا، یعنی اپنے گناہوں کو سوچ کر ہمیشہ ڈرتے رہا کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف بھی پیدا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ گناہوں سے تم دوری اختیار کرنے لگو گے انشاءاللہ۔ تیسری چیز جو آپ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ علم کے بارے میں سوال کرنے سے بالکل شرم نہ کرو، یعنی اگر تمہیں کوئی بات معلوم نہیں ہے تو اس کے حصول علم کے لیے جو بات تمہیں معلوم نہیں ہے، جو مسائل تمہیں نہیں معلوم ہے، ان مسائل کو جاننے میں شرم نہ کرو، کامیاب رہو گے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں چوتھی بات کہ اگر کسی مسئلے کا علم تمہیں نہ ہو تو ہرگز نہ بتاؤ۔ یہ نہیں کہ کچھ بھی جو ہے کہ لوگوں میں ہماری شرمندگی ہوگی، لوگ کیا کہیں گے کہ کچھ بھی نہیں جانتا ہے، تو کچھ بھی نہ بتا دو۔ اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو یہ کہو واللہ تعالی عالم، یعنی اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ جانتا ہے۔ تو آپ نے چوتھی بات کیا آپ نے ارشاد فرمائی کہ اگر کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو ہرگز نہ بتاؤ، صاف انکار کر دو اور کہو کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ علم والا ہے۔ اور 5ویں اور آخری بات آپ ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ صبر سے کام لو، صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو، اس لیے کہ ایمان میں صبر کی وہ حیثیت ہے جیسے کہ جسم میں سر کی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا ایمان کامل نہیں جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان 5 باتوں پر عمل کرو، انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی، اور ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھو۔ یہ اتنی قیمتی باتیں ہیں کہ اگر اونٹوں پر سوار ہو کر ان باتوں کو تلاش کرنے نکلو گے تو تمہارے اونٹ تو تھک جائیں گے، لیکن تمہیں یہ بات بتانے والا کوئی نہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اہمیت آپ نے جو تاکید کی ہے اس سے ان باتوں کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ اور مولا علی کا علم سبحان اللہ، 100 بار سبحان اللہ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، یعنی اگر علم چاہیے تو سب سے پہلے علی کی بارگاہ میں
حاضری دینی ہوگی، وہ شان ہے آپ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم ورسولہ بالصواب۔